اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا ان اللہ لا يحب كل مختار فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں ہو، اسے اللہ ضرور لائے گا۔ اللہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ اے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا۔ یقین مان، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ بھولا، زمین پر اترا کر نہ چل۔ اسی تکبر کرنے والے شیخی کور کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ ہو بھی خواہ کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمینوں میں ہو، اسے اللہ ضرور لے آئے گا۔ اللہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے شرک کی شناعت و قباحت، والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کے حدود کے بعد جو چیز بیان فرمائی کہ آدمی کو برائی سے روکنے اور نیک عمل کی طرف لے جانے والا جو ایک بہت بڑا اور بنیادی جذبہ ہے، اس کی طرف نشاندہی کی۔ اگر آپ نفسیاتی طور پر غور کریں، اور ماہرین نے یہ چیز لکھی ہے، خاص طور سے سائیکالوجی کے جو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے ایسا جو سماج اور معاشرے میں جس کی بنیاد پر اس کو سزا دی جا سکتی ہے، یا اس کام کو کی بنیاد پر اس کی عزت کم ہو سکتی ہے، یا اس کے بڑے اس کو ڈانٹ ڈپٹ سکتے ہیں، یا اس کا مجموعی اخلاق اور کیریکٹر جو اس کے اوپر وہ دھبا بن سکتا ہے، تو اس قسم کے امور کو جب وہ کرنا چاہتا ہے، ایسے ناپسندیدہ امور، اور نفسیات اور طبیعت اس کی طرف مائل بھی ہوتی ہے ایسے گناہ کی طرف، تو عام طور سے سب سے پہلی چیز جو آدمی کے ذہن و دماغ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ تمام نقصانات سے بچ کر کے میں وہ کام کروں۔ یعنی اگر اس کے اوپر سزا اور تعزیر ہے تو قانون کو نافذ کرنے والی قوتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے لوازمات ہیں، جیسے مثلا سماج اور معاشرے کے اندر جو اس کی عزت ہے، جو اس کا کیریکٹر ہے، جو اس کا مقام ہے، اس کے اوپر اگر وہ دھبا ہے تو وہ دھبا نہ لگے اور وہ کام بھی کر جائے، وہ کوشش ہوتی ہے اس کی۔ اور اگر اس کے اپنے بڑے اس کو اس کام پر روکتے ہیں تو ان لوگوں سے بھی بچ جائے، نظروں سے بچ جائے۔ تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے وہ ایسے کسی امر کو انجام دیتا ہے، اور ایسے وقت وہ یہ کرتا ہے کہ تمام لوگوں سے چھپ کر کے وہ کام کرتا ہے۔ یعنی ماہرین نے لکھا ہے کہ آدمی نگاہوں کا حصار، اب کتنی قسموں کی نگاہیں ہیں؟ قانون کی نگاہیں، سماج کی نگاہیں، لوگوں کی نگاہیں، ان کے بڑوں کی، یہ حصار کو پہلے توڑ دیتا ہے۔ یعنی ایسا کوئی حصار جو اس کو گھیرنے والا ہو اس تک کے نہ پہنچے، وہ آزاد ہو جائے اس سے۔ اس کے لیے وہ کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، چھپے ہوئے مقامات پر، تاکہ تمام حصار جس میں چلتا ہے، وہ جس میں زندگی گزارتا ہے، وہ توڑ دے گے۔ اور یہ حصار جب ٹوٹ جاتا ہے وہ گناہ پر جری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں اس میں ایک حکم یہ ہے کہ بندہ مومن
اللہ رب العالمین پر جب ایمان لاتا ہے تو اس کے گرد ایک حصار یہ بنتا ہے کہ ہر وقت اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ غور کیجئے، روزہ، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے فوائد کیا ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ اس میں کئی چیزیں ایک ساتھ ایک آیت میں بیان کی گئی۔ روزے کا حکم یعنی فرض ہے وہ، اس کی تاریخ، اہل کتاب جن کو اللہ نے ہدایت دی، کتاب نازل فرمائی، وہ سب کے اوپر فرض ہوتا، تاریخ، اور تیسری چیز اس کا فائدہ، تاکہ تم اس کے ذریعے تقوی حاصل کرو۔ اب اگر آپ غور کریں تو روزہ تب بذات خود کتنی اہم عبادت ہے، اہم ترین عبادت ہے، آپ غور کیجئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو تم رکھو گے تو اس کے ذریعے ایک بہت بڑی چیز تم کو تقوی ملے گی، یعنی ذریعہ ہے روزہ، اور تقوی مقصد ہے۔ اور کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم ذریعے کا غلط استعمال کریں گے تو مقصد کا فائدہ ہم کو نہیں ملے گا۔ جیسے مثلا ایک آدمی اگر صدقہ کرنا چاہتا ہے، یہ مقصد ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کا فائدہ ہو جائے، نیکی ملے، لیکن ذریعہ کو اس نے غلط استعمال کیا، لوگوں کا چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کر کے، لوگوں کا مال غصب کر کے صدقہ کرتا ہے، تو کیا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے ذریعے کو غلط کر دیا، اس لیے مقصد کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو شخص روزہ رکھ کر کے گالی گلوچ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، فساد کرتا ہے، تو اس کا روزہ رکھنا بھوکا رہنا ہے، اس لیے کہ اس نے ذریعہ کو خراب کیا، تو مقصد کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اب روزہ تقوی کیسے لاتا ہے ہمارے اندر؟ چھوٹی سی مثال کے ذریعے دیکھیے، ایک آدمی اگر روزدار ہے اور اگر وہ نہر میں ڈبکی لگائے تو کیا وہ ایک قطرہ بھی پانی پیے گا کیا؟ ہرگز نہیں پیے گا۔ کئی سر ہے جو حل نہیں ہے نام ہے، اور بالکل صحیح جواب یہی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اس کو انتہائی شدید پیاس لگی ہے اور وہ نہر کے اندر ہے، کوئی دور دور تک اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، اور اگر ایک قطرہ نہیں پیٹ بھر کے بھی اندر پی لے گا تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کیا کیا اس نے، لیکن اس کے باوجود کیوں وہ اپنے منہ کو بالکل سختی کے ساتھ بند کر لیتا ہے؟ کیوں؟ اس کو یہ احساس رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی چیز روزہ پیدا کرتا ہے آدمی کے اندر، کہ جب اس کے اندر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بند کمرے میں سب سے چھپ جاؤں بھی میں تو مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھنے والی ذات جو ہے وہ انعام بھی دینے والی ہے اور سزا دینے کی قدرت اور اختیار بھی رکھنے والی ذات ہے، اور میرے تمام اعمال کا محاسبہ بھی کرے گی۔ یہ جب آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بہت پیارے انداز میں یہاں پر بیان کیا۔ ہم اپنے آپ کو اگر بہترین بنانا چاہتے ہیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو اگر گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، یہ چیز اگر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گئی کہ کوئی چیز رائی کے طرح دانے کے برابر بھی، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان یا زمین میں، اللہ اس کو لے آئے گا۔ یعنی ذرے کے برابر بھی اگر ہم نیکی کرتے ہیں، چاہے کتنا بھی چھپ کر کے کریں، اور ذرے کے برابر بھی اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو رب العالمین سب کے سب قیامت کے روز لے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کریں گے اور ذرے کے برابر بھی اگر گناہ کریں گے تو اللہ رب العالمین سب قیامت کو لے آئے گا۔ ایک ایسے پتھر میں بیٹھ کر آدمی کوئی عمل کرتا ہے جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، حبۃ خردل، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حبۃ من خردل، ایسا پتھر جس میں کوئی چھید نہ ہو، بند کمرہ، اس میں بھی تو کچھ باریک باریک سوراخ کھڑکیوں دروازوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے پتھر میں اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو بھی قیامت کے روز لے آئے گا۔ جب آدمی کے دل میں یہ چیز یقینی طور پر بیٹھ جائے گی، وہ گناہ سے اپنے آپ کو رک جاتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں جو بنی اسرائیل کے 3 واقعات بیان کیے تھے، اس میں وہ تنہائی پر گناہ پر غالب تھا، لیکن جملہ کیا ہے؟ کس چیز نے روکا؟ تنہائی میں جب آدمی گناہ پر غالب ہوتا ہے، اختیار حاصل ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس جو ہوتا ہے آدمی کو گناہ سے روک لیتا ہے۔ آدمی کی تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے سامنے سے ہٹ گئے، کہاں ہیں، کس مجلس میں ہے، کیا حالت ہے، ہم کو کوئی خبر نہیں ہے،
لیکن اگر یہ چیز پختہ ہو جائے ان کے دل کے اندر تو آدمی اپنے آپ کو گناہ میں نہ رکھے، کبھی گناہ میں ملوث نہ کرے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک انتہائی نیک متقی پرہیزگار طالب علم شیخ الکل کا علامہ نذیر حسین محدث دہلوی، نوجوانی میں وہاں ان کے مدرسے کا نظام یہ تھا کہ طلباء کی جو ایڈمیشن داخلہ ہوتا تھا تو ایسے ہوتا تھا کہ کسی بھی طالب علم کے بارے میں کوئی شخص کو کہہ دیتا تھا، آ کر کے 4-5 آدمیوں نے آ کر کہہ دیا کہ ایک طالب علم کا کھانا میرے ذمے، ایک میرے ذمے، تو 5 کا کہہ دیا، 5 کا داخلہ۔ بلکہ اسی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حافظ عبدالمنان محدث وزیر آبادی بہت بڑے عالم گزرے، پنجاب میں انہوں نے علم حدیث جو ہے اس کو بہت محنت کی۔ انہی کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ یہ شرک اور بدعت کے خلاف کام کرتے تھے، نابینا تھے یہ، تو ان کو باندھ کر کے لوگ بول بازار کے مقامات پر جہاں گندگی ڈالی جاتی ہے وہاں پھینک دیتے تھے، پھر یہ آواز نکالتے منہ سے، پھر صبح لوگ جا کر کے کھولتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ان کے ساتھ۔ ایک مرتبہ یہ بے ہوش ہو گئے، طبیب کو جب بلایا گیا تو وہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں دانت پر دانت بیٹھ گئے، تو طبیب نے کہا سب سے پہلے کسی حکمت سے ان کے منہ میں پاؤ سیر دودھ داخل کرو، تو کسی طریقے سے چمچ وغیرہ سے پاؤ سیر دودھ پلایا گیا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ طبیب نے پوچھا کیا بات تھی، تو کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں۔ بولے میں معالج ہوں، طبیب ہوں، مجھ کو صحیح بات بتاؤ۔ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ آج 8واں دن ہے، اب پانی کے سوا میرے پیٹ میں کچھ نہیں تھا، گیا تو نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ جب یہ بات بھوپال میں نواب صدیق حسن خان، جنہوں نے مرکز بنا لیا تھا بھوپال کو علم کا، اور وہاں کی جو بیگم تھی اس کے شوہر تھے، تو اللہ نے مال دیا، تو مال کے لیے انہوں نے تمام ہندوستان کے اہل علم کو جمع کر لیا تھا اس وقت بھوپال میں۔ اور ان کا تاریخی کارنامہ ہے کہ جو حروف تہجی ہیں الف ب ت س ج م کے ہر حرف سے ان کی ایک کتاب شروع ہوتی ہے۔ نواب صدیق حسن جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خط لکھا ان کو کہ آپ وزیر آباد سے یہاں آ جائیے، 2500 روپیہ ماہانہ تنخواہ انشاءاللہ العزیز آپ کی رہے گی۔ اس وقت تو 2500 روپیہ ماہانہ تنخواہ کا مطلب کیا تھا؟ یعنی کچہری میں کورٹ میں جو ہیڈ کلرک ہوتا تھا اس کی ماہانہ تنخواہ اس وقت 15 روپیہ ماہوار ہوتی تھی، آنا چلتا تھا جب۔ تو انہوں نے جو جواب لکھا تھا عبدالمنان محدث وزیر آبادی نے، انہوں نے جواب لکھا کہ میری اپنی معلومات کے مطابق کسی نبی نے کبھی مالی مفاد کے لیے مقام دعوت کو تبدیل نہیں کیا، اور میں ابھی وزیر آبادیوں سے مایوس نہیں ہوں۔ یہ ان لوگوں کا تھا۔ تو انہی کے ایک شاگرد کا حافظ علامہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون کے ہاں ایک نوجوان تھا، اس کے کھانے کی ذمہ داری تھی، تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ خاتون اس سے برائی کا ارادہ رکھتی تھی اس نوجوان سے، اور وہ نوجوان بچتا تھا۔ ایک روز اس کے شوہر جو بڑے مالدار تھے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اب یہ کھانے کے لیے جب گئے تو اس نے مختلف انداز میں بہانہ کر کے ان کو گھر کے اندر بلا لیا۔ جب وہ گھر کے اندر گئے تو ان کو برائی کی طرف بلایا۔ نوجوان بڑا نیک متقی، اللہ کا ڈر اور خوف جب ہوتا ہے تو گناہ کی دعوت ملنے پر بھی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے خوف کی بنیاد پر آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، آخرت جب مضبوط ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا جب بچاؤ کا کوئی راستہ اور کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہے تو ان سے کہا کہ مجھ کو کچھ حاجت ہے۔ تو پرانے وقتوں میں جو ہے ڈبے والی لیٹرین ہوا کرتی تھی گھروں میں، اور اسی میں فضلہ رہتا تھا، رات میں پھر وہ گندگی جو ہے آ کر کے لوگ صاف کرتے تھے۔ وہاں گیا اور جا کر کے وہ تمام کے تمام گندگی اپنے کپڑوں پر لگا لی۔ اب جب اس کے خاتون کے سامنے آیا اور اس نے یہ حالت دیکھی تو طبیعت بالکل اس کی خراب ہو گئی اور اس کو نکال دیا باہر، یہ حالت دیکھ کر۔ سردی کا موسم تھا۔ اب اسی حالت میں انہوں نے آ کر کے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد ان کو بخار چڑھا اور 1 یا 2 روز میں ان کی وفات بھی ہو گئی۔ نوجوان عالم
اللہ کا خوف جب آدمی کے دل میں ہوتا ہے تو گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے جب وہ مدد مانگتا ہے اور اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے تو پھر یہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی پیارے انداز میں یہاں پر سمجھایا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہے، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی، اللہ اسے ضرور لے آئے گا۔ اللہ بڑا باریک بین اور بڑا خبردار ہے، یعنی باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا، جاننے والا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کالی چونٹی کالے پہاڑ پہ کالی رات میں جو حرکت کرتی ہے اللہ رب العالمین کا اس کا علم ہے، اس کے قدموں کی چاپ بھی اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بڑا باخبر ہے، بڑا باریک بین ہے۔ اللہ رب العالمین سب چیز کو لے آئے گا۔ ایک آدمی کو جب یہ احساس پختہ تر ہو جاتا ہے، پختہ تر، تو آدمی اپنے آپ کو خود گناہ سے بچانے والا ہو جاتا ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے تو نماز قائم رکھنا۔ اب دیکھیے، عقیدے کی اصلاح سب سے پہلی ہے کہ آدمی کی توحید، اللہ کو وہ جانے، شرک نہ کرے، سب سے پہلی چیز۔ اس کے بعد جس نے اس کو پیدا کیا اس کی معرفت کے بعد والدین کی اطاعت اور فرما برداری، گھریلو معاملات۔ اس کے بعد گناہ سے بچنا، اب نماز کا حکم۔ آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو توحید اور شرک کی اہمیت اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے پہلی بار حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، تو آپ نے پورے خاندان کے لوگوں کو بلا کر کے دعوت کی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے وہ۔ اور پھر کہا کہ میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر قریب حملہ آور ہونے والا ہے، کہ تم میری بات مان لو گے؟ تمام رشتہ داروں نے کہا ہاں، اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اپنی دعوت کا آغاز توحید سے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن آپ کو بھیجا تو ارشاد فرمایا جن لوگوں کے درمیان تم جا رہے ہو ان کو پہلے یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے۔ جب وہ یہ مان لیں تو ان کو کہنا دن میں 5 وقتوں کی نمازیں فرض ہیں۔ یعنی آدمی پہلے خالق کو پہچانے کہ کس کے سامنے جھکنا ہے، پھر جھکنا سیکھے۔ ہمارے یہاں یہی نہیں لوگوں کو معلوم رہتا ہے کہ کس کے سامنے جھکنا ہے، اور جھکنا بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ترتیب یہی ہے، کس کے سامنے جھکا جائے یہ شعور ہونا چاہیے آدمی کو۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلے ان کو یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے۔ جب وہ یہ مان لے تو پھر یہ کہنا دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ خالق کے معرفت، پھر خالق کی بندگی۔ بغیر بندگی کے جھکنا نہیں ہے۔ خالق کی معرفت ہی نہیں ہے، آپ جھکا دینا ہے تو کہیں بھی جھکے گا وہ۔ اس سے پہلے پیٹ کی ہڈی میں ذرا سا بھی لچک نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھا کر دیکھیے، تمام انبیاء کی تعلیمات میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ اور یہ کتنی اہم چیز ہے نماز۔ ایک آدمی اگر اللہ کو مانتا ہے تو رب کو ماننے کے بعد، عقیدے کی درستگی کے بعد، بدن سے اس کے اظہار کا سب سے واضح طریقہ ہے نماز۔ یعنی اللہ کے گھر سے جب 5 وقت بلانا آتا ہے تو وہ لبیک کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے 5 وقتوں کی نمازیں فرض ہوئے تو وہ اس کی ادائیگی کرتا ہے پابندی سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں اہل ایمان کی صفت یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ الصلاۃ قرۃ اعین، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک آدمی مومن ہے، اس میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ آپ دنیا کے اندر دیکھیے بے شمار عمارتیں ہیں، لیکن ہر عمارت ایک ہی چیز سے بنتی ہے، یعنی اس میں بننے والے اجزاء ایک جیسے رہتے ہیں۔ جیسے مثلا جس عمارت میں ہم بیٹھے ہیں، اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال کریں یہی ہے، اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، ریتی ہے، اور پھر اس کے بعد لوہا، بس اتنی چیزیں لگتی ہیں اور بنانے والے مزدور۔ لیکن اس عمارت کو کھڑی کیا گیا اور اس کا نام رکھ دیا گیا مدرسہ۔ بازو میں ایک عمارت ہے، اسی کو بنایا گیا، اس کا نام رکھ دیا گھر۔ ایک عمارت ہے، اس کے پاس اس کو بنایا گیا، اس کا نام رکھ دیا گیا دواخانہ۔
ایک عمارت بنائی گئی، اس کا نام رکھ دیا گیا ہاسپٹل. ایک آدمی عمارت بنائی گئی، اس کا نام رکھ دیا گیا اسکول. ایک عمارت بنائی گئی، اس کا نام رکھ دیا گیا لائبریری. ایک عمارت بنائی گئی، سبھی ان چیزوں سے اس کا نام رکھ دیا گیا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ یا کارپوریشن بول لیجئے. یہ الگ الگ نام کیوں ہیں؟ سب تو ایک ہی چیز سے بنی ہوئی ہے. اس لیے کہ ہر جگہ عمل الگ الگ ہوتا ہے. جہاں لوگ رہائش اختیار کرتے ہیں اس کو گھر کہا جاتا ہے. جہاں تعلیم و تعلم کا کام ہوتا ہے اس کو اسکول اور مدرسہ کہا جاتا ہے. جہاں پر مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو لائبریری کہا جاتا ہے. جہاں پر پڑھایا جاتا ہے اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے. الگ الگ. جہاں علاج و معالجہ ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل کہا جاتا ہے. تو عمارتیں بنتی ہے ایک ہی جز سے، لیکن ان میں جیسے ہی عمل شروع ہوتا ہے الگ الگ عمل ہوتا ہے، ان کا نام الگ ہوتا ہے. ایسا ہی ہر انسان ایک ہی پروسیجر سے پیدا ہوا ہے، ماں کے پیٹ سے. اب ایک آدمی اگر پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوتا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اتوار کو روز چرچ جاتا ہے، تثلیث کا عقیدہ رکھتا ہے، ہم اس کو عیسائی کہتے ہیں. ایک آدمی گرودوارا جاتا ہے، اپنے بالوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ہم سکھ کہتے ہیں. ایک آدمی ہے روزانہ مندر جا کر کے اسنان کرتا ہے، پوجا کرتا ہے اور ناریل پھوڑتا ہے، یہ تمام کرتا ہے کوکو سندر لے کر، ہم اس کو ہندو کہتے ہیں. تو عمل کی بنیاد پر آدمی پہچانا جاتا ہے. ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، اذان ہوتی ہے، مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتا ہے، ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں. عمل کی بنیاد پر جب بے جان عمارتیں پہچانی جاتی ہے تو جاندار آدمی جب عمل کرے گا تو پہچانا جائے گا. اگر ہم عمل کریں گے تو پہچانے جائیں گے ہماری شناخت. تو اللہ کے نبی نے کہا مومن اور کافر کے درمیان گھر، مسجد، اسکول، مدرسہ سب کے درمیان فرق کرتا ہے عمل. یہ بے جان عمارتیں ہیں. ایسے ہی ہم جاندار انسان ہیں، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے نماز. جب آدمی نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بستی پر اگر حملہ آور ہو تو سب سے پہلے دیکھو کہ وہاں اذان کی آواز آ رہی ہے. اگر صرف نماز کے فوائد پر بولا جائے، مسلمانوں کے معاشرے کی شناخت اور پہچان ہے مساجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے اذان کی آواز. اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کو اگر نماز کے اوقات میں مسجد کی طرف جاتا ہوا دیکھو تو اس کے اسلام کی گواہی دو. ایک آدمی کے مومن ہونے کی گواہی اس کا مسجد کی طرف جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کے اندھیرے میں جو شخص اٹھ کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جب اندھیرا چھا جائے گا تو ایک نور ہوگا جو اس کو روشنی دے گا. اور قبر میں عذاب جب پیر کی طرف سے آئے گا تو مسجد کی طرف چل کر جانا اس کو روکے گا. ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو جب وضو کرتا ہے وہ تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے صغیرہ جو گناہ ہیں، گناہ کی دو قسمیں، ایک کبیرہ اور ایک صغیرہ. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہے اور اس میں 5 وقت غسل کرتا ہے، تو کیا اس کے بدن پہ میل کچھ رہ جائے گا؟ نہیں. لیکن اگر وہ پولیو کا مریض ہے، لنگڑا ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے کسی حادثے میں، تو وہ اس کا تو 5 وقت نہانے سے وہ تھوڑی علاج ہوگا. تو ایسے ہی گناہ کبیرہ اگر رہے گا تو توبہ کرنا ہے، اور صغیرہ میل کی طرح ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی اور آگے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، اور ان سے جو غلطی سرزد ہوئی تھی انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کو بیان کی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا. گناہوں سے روکتی ہے نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اس کا دل مسجد میں اٹکا رہے تو اس کے جنتی ہونے کی گواہی. یعنی اس کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ رب العالمین اسے جنت دے گا. ایک نماز کے بعد آدمی دوسری نماز کے بارے میں سوچتا رہے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا. بے شمار فوائد ہیں نماز کے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. فرض نماز تو ہر صورت میں پڑھنا ہے، لیکن سنن اور رواتب، سنن رواتب اور نوافل، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. اگر کوئی مصیبت آئی نماز کے ذریعے مدد مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی کی، چچا بھائی کی موت کی خبر دی گئی. آپ فوراً سواری سے اترے، ایک طویل نماز 2 رکعت پڑھی آپ نے، اور کہا
استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو، یہ ہماری تسلی کا سامان ہے، بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو۔ صحابہ کرام کی باتیں میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں اتنی اطمینان سے گھر میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں، سنت اور نوافل گھر میں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھنا چاہیے۔ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہے، حمام میں نماز پڑھنا منع ہے، ناپاک جگہ پر نماز پڑھنا منع ہے، لیکن گھر کے اندر صحابی کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بچہ مجھ کو بڑی غور سے دیکھتا ہے، اس لیے میں بہت سجا سوار کر کے نماز پڑھتا ہوں، بہت سجا کر کے۔ بچوں کو دیکھیے کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی نقالی کرتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے۔ صحابہ کرام سنت اور نوافل اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، راتوں کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے گھروں کے اندر۔ نوافل اور سنن کے فائدے یہ ہیں کہ فرض و نماز میں اگر کوئی نقص، کمی اور خامی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو سنن رواتب کا اہتمام کرے گا فرائض کے بعد، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابیہ کہتی ہیں کہ جب سے اللہ کے نبی سے میں نے یہ روایت سنی، کبھی سنن رواتب جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں اس کو چھوڑا نہیں، یعنی فجر میں 2، ظہر میں 6، فرض نماز سے پہلے 4، فرض نماز کے بعد 2، مغرب میں 2، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء میں 2، عشاء کی نماز کے بعد۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نوافل ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثبوت بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ تو سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دعوت اللہ، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین نے یہ فریضہ دیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب یہ جو دعوت کا کام ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارا جتنا رینج رکھا ہے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، اس کے مطابق ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، وہ باپ ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو برائی سے روکے، بھلائی کا حکم دے، اپنی بیوی کو برائی سے روکے، بھلائی کا حکم دے، اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو بھی اچھائی کے ساتھ اس کی تلقین کرے، اپنے دوست و احباب کو بھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس سے متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا بیٹا نماز کے لیے نہیں جاتا ہے، 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز کے لیے بھیجو، اور 10 سال کی عمر ہو جائے نہ جائے تو نماز کے لیے مارو۔ ہمارا آپ غور کریں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اولاد کو مارنے کے واقعات، اگر آدمی سے پوچھو کہ کیا تو نے کبھی زندگی میں نماز کے لیے مارا، اور دوسرا سوال اس کے ساتھ کر لیا جائے کہ کیا کبھی اپنے بیٹے کو مارا، تو 50 واقعہ بتائے گا۔ اس نے یہ کیا تو مارا، جواب دیا تو مارا، کام نہیں کیا تو مارا، اسکول نہیں گیا تو مارا، یہ نہیں کیا تو مارا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا نماز نہ پڑھے تو مارو۔ ہمارے یہاں دیکھیے اس کو، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اور اگر موجودہ حالات کا پر نظر ڈالیں بین الاقوامی سطح پر، تو جب بین الاقوامی سطح پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کی صورتحال بالکل شیخ سعدی کے اس شعر کی طرح ہے کہ آسمان سے اگر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو پہلے میرے گھر کا پتہ پوچھتی ہے، کہاں رہتا ہے، تو مسلمانوں کے گھر کا پتہ پوچھتی ہے۔ آج ہماری کوئی 58 ممالک ہونے کے باوجود بین الاقوامی سطح پر ہمارا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر اگر غور کیجئے ہماری آبادی کتنی ہے، 20 کروڑ تک لوگ کہتے ہیں، کوئی 18 کہتا ہے، کوئی 16، کوئی 14، جو بھی ہو۔ اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود ہماری کوئی مؤثر آواز نہیں ہے۔ ہمارے سے چھوٹی اقلیتیں اپنے اندر ایک قوت رکھتی ہے۔ آپ مختلف مواقع پر غور کیجئے، ہر سطح پر آپ کو یہ چیزیں نظر آئے گی۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس پستی سے نکل کر کے دنیا کی قیادت و سیادت ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قوم اگر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے تو ایسا لگتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔
بالکل اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اور دسترخوان پر جب بھوکے ٹوٹتے ہیں تو دسترخوان پر غور کیا جائے, اس میں مزاحمت نہیں ہوتی ہے کچھ. یعنی ایسے زندہ بیل کو آپ ہاتھ لگائیے تو دیکھیے کیا کرتا ہے, لیکن بوٹی جب بن کر کے دسترخوان پہ آتا ہے تو مزاحمت ختم ہو چکی رہتی ہے, ختم. چکی میں پیس دیا جاتا ہے گیہوں جب دسترخوان کی نظر ہوتا ہے. بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس وقت بہت کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں, غصائے سیل سمندر کی جھاگ کے برابر ہوگے. آج دنیا کی سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے وہ غلط کہتے ہیں, وہ نہیں جانتے حقیقت. سب سے بڑی آبادی دنیا میں مسلمانوں کی ہے, لیکن ہماری طاقت ہماری شوکت کہاں ہے؟ اس لیے کہ بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا. آج کے حالات میں اگر کوئی ہمارے پر مصیبت آتی ہے اور ہم جب دعا مانگتے ہیں, پوری دنیا کے لوگ حج کے موقع پر جمع ہوتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, امام حرم رو رو کر کے دعائیں مانگتے ہیں, سب لوگ دعا مانگتے ہیں, لیکن حالات نہیں بدلتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آئے گا کہ تم اللہ سے دعا مانگو گے, تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, یہ خرابی پیدا ہو جائے گی. لوگوں کو برائی سے روکو گے نہیں اور بھلائی کا حکم نہیں دو گے. یہ اس لیے ہوگا. یہود کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون, کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے یہود پر علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم, حضرت داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے. کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے روکتے نہیں تھے. آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کیا صورتحال ہو گئی ہے یہ سلسلے میں کہ اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو ہاتھ سے روکو. یہ طاقت نہیں ہے زبان سے, یہ طاقت نہیں ہے دل میں برا جانو. اب اس کے مجلس میں بیٹھو مت, اس کو رونق نہ دو, وہ برائی کر رہا ہے اور اس کو عزت دے رہے ہو, اس کو مقام دے رہے ہو. اس کو لگنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر جہاں میں رہتا ہوں مسلمانوں کے معاشرے میں گناہ اور برائی میں اگر ڈوبا رہوں گا تو یہاں عزت و توقیر, سرداری, بڑائی یہ سب نہیں ملنے والی ہے, بلکہ لوگ کنی کاٹ کر نکل جایا کریں گے. کم سے کم یہ ہونا چاہیے, اگر یہ نہیں ہے تو من حبت خردل, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. پھر یہ آخری حصہ ایمان کا اللہ کے نبی نے ایک مثال دی ہے برائی سے نہ روکنے کا انجام. آج ہمارا معاشرہ جو تباہی کی طرف جا رہا ہے, ایک مزاج ہمارے یہاں بنا ہوا ہے لوگوں کا, ارے وہ اس کا معاملہ ہے نا, چھوڑ, کون اس کے لفڑے میں پڑے. حکمت کے ساتھ سمجھایا جائے, کوئی طریقہ اختیار کیا جائے. اللہ کے نبی نے ایک مثال دی ہے کہ اگر یہ مزاج بن جائے گا تو کیا ہوتا ہے. ایک کشتی اگر دریا میں سفر کر رہی ہے اور اس میں 2 منزلہ ہیں, تو نچلے منزلے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر کے منزلے میں آتے ہیں اور ڈول سے پانی کھینچ لیتے ہیں. اب جب پانی پینے لینے کے لیے وہ ڈول لے کر اوپر آتے ہیں تو اوپر کے منزلے والوں کو بہت خراب لگتا ہے کہ یہ ڈسٹرب کرنے آ گئے. اب وہ ان کا منہ بگڑ جاتا ہے, کبھی تبصرے بھی کرتے ہیں. دریا میں چل رہی ہے کشتی, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نیچے والے یہ سوچے کون بار بار ان کا مغرا بگڑا ہوا چہرہ دیکھنے جائے اور ان کا طنز سنے, اس سے بہتر یہ ہے اپنی کشتی میں پیندے میں چھید کر لیتے ہیں, یہیں سے اپنی جتنی ضرورت ہوگی اتنا پانی لے لیا کریں گے. اب اوپر کے منزلے کے لوگ بولے ان کا پیندہ, ان کا چھید اپنے سے کیا کرنے کا, جیسے ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں. اس کا مسئلہ ہے نا, اپنے کو کیا کرنا ہے, ہوگا کیا. وہ پیندے میں چھید کر لیں گے تو ہوگا کیا, پوری کشتی ڈوب جائے گی. یہی ہمارے سماج میں ہو رہا ہے. وہ آگ جو کسی اور گھر میں لگی ہوئی ہے, ہم لوگ کہتے ہیں اس کا جل رہا ہے نا, وہ ہمارے تک آئے گی. وہ برائیاں سماج اور معاشرے کی جس پر ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں, کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے ہیں, جس کو ہم برا نہیں سمجھتے ہیں, جس کے کرنے والا سماج اور معاشرے میں اچھوت نہ بن جائے, قابل احترام نہ رہ جائے, ایسا عمل نہیں کرتے ہیں, اس کے نقصانات آج ہمارے سماج میں عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. غور کرتے جائیے مختلف برائیوں پر. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہمارا کام ہے. حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ سمجھائیں, بولیں, اظہار کریں کہ یہ غلط چیز ہے.
یہ اجتماعی ذمہ داری ہے. بلغوا انی ولو آیا. اگر آپ کے پاس ایک بات ہے تو آپ اپنے بھائی تک پہنچاؤ, اپنے بھائی کو اس سے روکو. ایک اور چیز ہے, ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ دنیا کے اندر آج ہمارے مسائل ہیں, تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے, پوری ہماری 1400 سالہ تاریخ, تو بہت سارے محاذ پر ہمارا مقابلہ دوسری قوموں سے ہوا. سیاسی محاذ پر ہوا, تعلیم کے محاذ پر ہوا, معاشی محاذ پر ہوا. کبھی ہم ہارے, کبھی ہم جیتے. کبھی ہارے کیسے؟ میدان جنگ میں تاتاریوں سے جب ہمارا مقابلہ ہوا, وسط ایشیا سے یہ تاتاری اٹھے اور پورے بلاد اسلامیہ کو رون دیا, بغداد تک کا فتح کیا. تاریخ رہی ہے یہ. اس ملک کے اندر ہم نے 1100 سال تک کا حکومت کیا, مختلف خطوں میں. تاریخ پڑھ گیا اٹھا کر کے. آج کیا صورتحال ہے؟ اور کبھی ہماری شوکت و طاقت کا یہ عالم تھا کہ وقت کا بادشاہ کہتا ہے جب تم پورے لاہور لشکر کے ساتھ میدان میں آ جاتے ہو تو ہمارا ایک خط اس کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک خط. اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کے حاکم ہوئے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا ہو کر کے ایک بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کر کہتا ہے جہاں برسنا ہے برس, تیرے پانی سے جو غلہ پیدا ہوگا اس کی لگان میرے خزانے میں آئے گی. کیونکہ اس کی سلطنت کی وسعت کا کیا عالم تھا, پورا جزیرۃ العرب اور اس طرف افریقہ تک کے وہ داخل ہو گیا تھا. ہندوستان میں سندھ فتح ہو کر کے قنوج فوجوں کی روانگی کو حکم دیا تھا محمد بن قاسم نے. اتنا بڑا خطے کا وقت پڑا تھا. ایک عورت آواز لگاتی ہے, ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے. وہ وقت کبھی یہ رہا تعلیم کے معاملے میں. کبھی ہمارا معاملہ یہ تھا کہ اشبیلہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں یورپ کے طلبہ علم حاصل کرنے آتے تھے, اور 16ویں 17ویں صدی عیسوی تک طب کے میدان میں جو القانون فی الطب یورپ وغیرہ میں پڑھائی جاتی تھی. اور آج بھی جراحی کے جو آلات مسلم سائنٹسٹوں نے آپریشن کے بنائے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی آلات ہیں جو آج استعمال ہو رہے ہیں. اور جو نقشہ اس وقت تو یعنی عباسی سلطنت کے دور میں ہمارے سائنٹسٹوں نے بنایا تھا دنیا کا, معمولی سے فرق سے پوری دنیا کے بارے میں جو اس وقت بنایا گیا تھا. اب دیکھیے تعلیم کے میدان میں کہاں تھے مسلمان, آج معاملہ کیا ہے؟ دنیاوی علوم کے بارے میں کہہ رہا ہوں. معاشی اعتبار سے کچھ علاقے میں بہت طاقتور ہے, کچھ علاقے میں بالکل نچلی سطح پر ہے. لیکن دنیا کے بڑے سرمایہ داروں کا تذکرہ ملتا ہے جب ملک کے, تو ڈھونڈنا پڑتا ہے اس میں مسلمان. تو ہم محاذ پہ ہارے بھی اور جیتے بھی ہیں, ہر محاذ پہ ایسا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک محاذ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ پوری 1400 سالہ تاریخ میں اس محاذ پر مسلمان کبھی نہیں ہارا. بلکہ حیرت انگیز بات ہے اس محاذ پر ہمیشہ فاتح رہا, اور آپ کبھی نہیں ہار سکتے اس محاذ پر. وہ ہے دعوت اللہ کا محاذ. آپ تاریخ پڑھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, مشرکین مکہ, ان کے درمیان جنگیں ہوئی, اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس کے دن ہے جس کو ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں. احد کے بدر میں 70 مشرکین مکہ قتل ہوئے, 70 گرفتار ہوئے, اور بدر میں 70 صحابہ شہید ہوئے. عدل بدل دیا اللہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر مجبور ہوئے. محاذ دیکھیے مختلف, پروپیگنڈے کا ہر جگہ کا. لیکن یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا محاذ دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا 313 تھے آپ کے ساتھ. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا 700. اور اس کے بعد اٹھائیے پورا 4 ہجری 5 ہجری. غزوہ خندق 1400, 1000. صلح حدیبیہ 1400. 8 ہجری میں تاریخ اٹھا کر دیکھیے جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے بعد آپ 1400. غزوہ خیبر 1400, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا 10,000. 9 ہجری میں غزوہ تبوک 30,000.
10 ہجری میں اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کیا، 1,14,000 تعداد کم سے کم ہے، علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں۔ یہ ریشو کہاں گیا؟ 2 ہجری میں 313 اور 10 ہجری میں 1,00,000 سے زائد، 9 ہجری میں 30,000 غزوہ جنگ تبوک میں، غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ دعوت کے محاذ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کامیابی حاصل کی۔ فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہونے لگے۔ آج کے دور میں بتاؤں میں آپ کو، دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، سب سے تیزی سے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کا آپ ریشو اٹھا کر دیکھ لیجیے، لیکن اسی سے لوگ پریشان ہیں۔ اسی لیے آئے دن مسلمانوں کے اوپر جو دہشت گردی کا لیبل لگایا جاتا ہے، جو مسلمانوں کو جنگجو، جاہل اور نہ جانے کیا کیا ثابت کرنے کے لیے یہ میڈیا کوشش کرتا ہے، یہ لگا ہوا ہے۔ ایک مسلمان سے کوئی واقعہ ہو گیا تو ایسا لگتا ہے پوری قوم یہی ہے۔ ایسی تصویر یوں نہیں بنائی جا رہی ہے، یہ اسی لیے یہ محاذ ایسا ہے جہاں ہم کبھی شکست تو نہیں کھائے۔ میں آپ کو صرف چند واقعات بتاؤں۔ دنیا کی تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے، لین پول سٹیو ہمارے پروفیسر ٹائن بھی، ان لوگوں کے یا انگریز مورخین اور انتہائی تعصب پسند، یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ یہ رہا ہے، جو حاکم کا مذہب رہا ہے وہ رعایا کا، بادشاہ کا جو مذہب رہتا تھا رعایا وہی مذہب استعمال کریں گے، قبول کرتی تھی۔ لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ دیکھنے کے آیا کہ بادشاہ نے اپنے عوام کا، اپنے غلاموں کا مذہب قبول کر لیا۔ تاتاری جو وسط ایشیا سے اٹھے، پورے بلاد اسلامیہ کو رون دیا، مسلمانوں کے اوپر حکمراں ہو گئے، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیے 100 سال کے اندر اپنے غلاموں کا مذہب قبول کیا تاتاریوں نے، 100 سال کے اندر۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ میں بالکل قریب کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ پوری دنیا کے مسلمان مل کر کے اگر یہ چاہیں کہ امریکہ میں کسی ایئر مارشل، کسی فوج کے اونچی پوسٹ پر سب لوگ امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ یہاں ایک مسلمان کو بیٹھاؤ، تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کا دباؤ نہیں قبول کرے گا، سپر طاقت ہے وہ، لیکن یہ کر سکتے ہیں بہت آسانی سے، بغیر کسی اس کے۔ میں بتا رہا ہوں فارمولہ۔ ہمارے ہندوستان میں ہم لوگ تحریک چلاتے ہیں نا، ہم کو کیا چاہیے؟ سرکاری نوکریوں میں ریزرویشن۔ ہمارا کلیکٹر بھی ہونا چاہیے، ہمارا بھائی چیف آفیسر بھی ہونا چاہیے، ہمارا بھائی کمشنر بھی ہونا چاہیے۔ مانگتے ہیں نا؟ دیکھیے، جب جنگ ہوئی کویت اور عراق کی، تو اس وقت ایک دائی، ابو امینہ بلال فلپس کا واقعہ صرف بتا رہا ہوں، ایک دائی، سعودی حکومت نے ان کو ہیلی کاپٹر دے دیا تھا، گاڑی دے دی تھی، جاؤ جا کر کے دعوت تبلیغ کا کام کرو۔ تنہا 140 معمولی پوسٹوں کے نہیں، ایئر مارشل، مختلف ٹکڑیوں کے چیف، ان لوگوں کو دعوت دی اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور بم تو بہت برسائے، ہم نے بم تو برسنے کی داستانیں بہت سنی، لیکن ان فوجیوں میں 244 انتہائی اونچی پوسٹوں کے فوجی مسلمان ہو کر کے گئے، یہاں آئے تھے ملک کو فتح کرنے، لیکن خود اپنے آپ کو رب کی غلامی میں دے دیا، دل فتح ہو گئے۔ یہ اس صورتحال میں بتا رہا ہوں، یہاں کی صورت ہے۔ اور ایک واقعہ سن لیجیے، ہمارے یہاں ہم لوگ یہ جیسے کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ ایک پوسٹ پر بیٹھے ہوئے شخص کے اوپر جب آپ محنت کریں گے اور اللہ اس کو ہدایت دے گا، دعوت کا کام کریں گے، تو آپ کو اس کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ ابھی میں نے ایک خبر پڑھی، ایک خاتون نے جو ایک انتہائی زبردست ہندوستان کے سب سے زیادہ معروف اور بڑے مندر کے ٹرسٹوں کی بیٹی ہے، اپنی دعوت کی بنیاد پر 300 لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ بابری مسجد شہید کرنے والے اس نوجوان کا آپ نے پڑھا ہوگا، ہر سال ایک مسجد تعمیر کرتا ہے ایمان قبول کرنے کے بعد، یہ توبہ کی۔ تو حالات بدل سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس چینل کو سب سے زیادہ غیر ضروری چیز جو ہم نے سمجھی ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز کو، دعوت، حکومت کے ایوانوں میں اقتدار میں بیٹھے افراد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو خطوط لکھے،
ان کو پیغام دیا. اسلام کی تعلیمات ایسی ہے. ابھی میں اسی ہفتہ کسی مقام پر درس دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، گینگ ریپ جب ہوا دلی کا تو اس وقت وشو ہندو پریشد کے لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں کو وہ سزا دینا چاہیے جو اسلام میں ہے اور جو سعودی عربیہ میں نافذ ہے. لالو پرساد یادو نے مطالبہ کیا تھا، اڈوانی نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی ہے. اٹھائیے پوری ہسٹری، سب مل جائے گا آپ کو. اسلامی تعلیمات ہمارے بھائیوں کو اس کا علم نہیں ہے. ہر گھر تک کے اسلام کو پہنچانا یہ وہ محاذ ہے جہاں ہم شکست نہیں کھا سکتے. کیوں؟ کہ اگر ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے اور اللہ رب العالمین اس کے بعد مدد فرمائے گا. کیسی مدد؟ اللہ کے دین کی دعوت کو صحابہ کرام نے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے گھر بار ہر چیز کی قربانی دی. کیا ہوا؟ ڈٹ گئے جب اس محاذ پر تو اللہ رب العالمین نے کیسی مدد کی کہ جو اپنے بدن کے کپڑوں سے ایک گھر سے نکالے گئے تھے، اللہ نے چند دنوں میں 2 سلطنتیں کیسر و کسریٰ اس وقت کی سپر طاقت تھی ان کے قدموں میں ڈال دی اللہ رب العالمین نے. تو یہ وہ نسخہ ہے. اب اللہ رب العالمین اسی کی نصیحت حضرت لقمان کی زبان سے اپنے بیٹے کو کرتے ہیں. ہم اپنے بیٹے کو ڈگری ہولڈر بناتے ہیں، سب کچھ بناتے ہیں، مگر داعی نہیں بناتے، دعوت دینے والا نہیں بناتے ہیں. اپنے دوستوں کو دعوت دینے والا، اپنے بھائی کو، اپنے محلے کے، اپنے پڑوس کے تمام لوگوں کو، اور دین کا علم حاصل کرنے والا. اب اس کے بعد کیا ہوگا میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز، پھر آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل. اس میں جب قدم اٹھائیں گے تو کن تکالیف سے ہم کو گزرنا ہے اور ان تکلیفوں کا جب مردانہ وار مقابلہ کریں گے تو اس کا بینیفٹ ہم کو کیا کیا ملے گا، فائدہ. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا. اب میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل بیان کروں گا. میرے بیٹے پورا ترجمہ اوپر سے پڑھ دیتا ہوں. اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں ہو، اسے اللہ ضرور لائے گا. اللہ بڑا باریک بین اور بڑا خبردار ہے. اے میرے بیٹے تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا اور برے کاموں سے منع کیا کرنا. جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا، یقین مان یہ بڑی ہمت کے کام ہے. یہاں تک کہ جو باتیں تھیں عقیدے کی بات، گھر کی بات اور اپنی نجی زندگی کی بات، اب یہاں سے عمل کی بات شروع ہوئی ہے. اب اس کے آگے سماج اور معاشرے کی بات ہوگی کہ سماج اور معاشرے میں عزت والا، وقار والا مقام کیسے ملے گا ہم کو. ان پوری آیتوں پر غور کیجئے گا. اتنی زبردست تو شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. ہمارے یہاں لوگ کورسز کرتے ہیں نا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، اس کی فیس رکھتے ہیں. پرسنالٹی ڈیولپ اسلام کے مطابق اگر اپنے آپ کو ڈھال لے ہوئے آدمی، اتنی زبردست پرسنالٹی بنے گی. عقیدہ ایسا ہوگا کسی کے سامنے جھکنے لانا نہیں، کٹ جائے مگر جھکے نا. اپنے جیسی مخلوق کو مخلوق سمجھتا ہے، خالق نہیں. ڈر اور خوف نکال دیتی ہے توحید. کسی بھی چیز کا خوف نہیں، ڈپریشن نہیں آتا ہے، موہت مروب نہیں ہوتا ہے کسی سے، مروب پروف ہوتا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آخری جو درس رہے گا یہ پوری سیریز کا، اس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ جو بینیفٹ ملے گا، گھر اپنے والدین احسان فراموش. سب سے پہلے تو گھر ہی سے سمجھ میں آتا ہے آدمی کتنا احسان فراموش اور کتنا احسان ادا کرنے والا ہے، حقوق کا کتنا ادائیگی کرنے والا ہے. ہم جو کچھ سماج اور معاشرے سے بچپن سے لے کر کے جوانی تک لیتے ہیں وہی سب لوٹانا رہتا ہے. پر آدمی ڈنڈی نہیں مارتا، اس میں یہ تربیت ہو رہی ہے. اب اس کے بعد نماز کی پابندی، وقت کی پابندی، ڈسپلن کتنی اس کی زندگی کے اندر ہے، اپنے آپ پر، نفس پر کنٹرول کتنا ہے. یہی سب چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت کو تعمیر کرتی ہے. پرسنالٹی ڈیولپ کرنا ہے، اگر بہترین بنانا ہے اپنی اور اپنی اولاد کی، جو مشکلات کا مقابلہ کر سکے مردانہ وار اور انتہائی مشکل راستے میں بھی کامیابی کے ساتھ گزر جائے. یہ سب چیزیں اس کی پرسنالٹی میں، اس کی عادات و اطوار میں، اس کے کردار میں ڈال دیجیے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ فارمولہ ہماری نفسیات، سائیکالوجی کو بنانے والے، ہماری شخصیت کو پیدا کرنے والے رب کے دیے ہوئے ہیں. سب سے کامیاب
علاج اور سب سے کامیاب فارمولہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو احکامات تو نے ہمیں دیے ہیں رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، الہ العالمین اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ان احکامات پر خود عمل کرنے، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ اور متعلقین کو عمل کرنے والا بنوا رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔